مہدی موعود علیہ السلام کے پہلے یافتہ لوگ ہوئے، میرے اسلام کے پہلے یافتہ لوگ ہوئے، ایسے بھی ہوئے ہی غیر تو دوسرے تو کیا تعریف کرتے، جس نے فیض دیا وہ خود تعریف کرتا ہے، اس کا تو تعریف ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ فیض پائے جس سے اس کے ساتھ رہنے کے بعد وہ ہم پیدا ہوا، کہ کچھ آقا نے کہا کیا بات ہے، یہ بات ہونی چاہیے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ان باتوں میں ان لوگوں میں حضرت مدینہ شاہ نظام رضی اللہ عنہ کی ہے کہ دین کی تعریف خود میرے سامنے کروائی ہے۔ حضرت گئے تھے مکہ کو کعبۃ اللہ کو آپ دیکھتے حج کرنے کے لیے، حضرت مدینہ شاہ نظام رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے۔ ظاہر ہے مرشد کے ساتھ خلیفے کہیں گے تو ان کا کیا کام ہوتا ہے، اپنے آقا کو دیکھنا، ان کی اتباع کرنا، اس کے بعد ان کو دنیا کے سامنے پیش کرنا۔ تو مدینہ نظام رضی اللہ عنہ کی خصوصیت یہ ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام کے خلیفوں میں جتنی صحبت حضرت مدینہ شاہ نظام کو ملی مہدی اسلام سے، اتنی صحبت کسی اور کو نہیں ملی ہے۔ جب سے آپ گئے تو اسی وقت سے جو آپ صحبت میں رہے، پھر مہدی موعود علیہ السلام کے مثال تک بھی حضرت مدینہ شاہ نظام مہدی موعود علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ اتنی لمبی صحبت تو کسی کو نہیں ملی ہے۔ اب جب اتنی لمبی صحبت صحیح ہوگی تو تجربات بھی لمبے ہوئے ہوں گے۔ اب ان تجربات کی روشنی میں مہدی موعود علیہ السلام نے کیا میں معرفت کی بلائی ہوگی، کیا نشہ چڑھا ہوگا، کہ جو مہدی اسلام جاتے ہیں اور مہدی موعود علیہ السلام کا منشا، آپ کی بعثت کا منشا ظاہری اعتبار سے کتاب و سنت کی تعلیم دینی تھی، اور باطنی اعتبار سے اللہ کا عشق پیدا کرنا تھا۔ کتاب و سنت کی باتیں تو سب جگہ ہوتی ہی زبانوں سے، وہاں بھی نکلتا رہتا ہے، کتاب و سنت کی بات بھی زبان سے نکلتی رہتی ہے، مگر دل کا دھواں کہاں سے آئیں گے؟ جو عشق خدا کے بعد پیدا ہوتا ہے، منہ سے دھواں تو سب کے نکلتا ہے، دل سے دھواں نکالتے ہی بہت ہی کم ہوتا ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام کا مقصد عشق کی بھٹی میں ڈالنا تھا آنے والوں کو، ان کو جلانا تھا۔ عشق کی چنگاری ڈالی، پھر آپ نے ہوا پہنچائی، نتیجہ یہ ہوا کہ عشق کا شعلہ بھڑک اٹھا اور ساری زندگی پر چھایا ہوا۔ جب عشق کا شعلہ بھڑکتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ کیا کر کے پیدا ہوتی ہوگی۔ میں سامنے کعبۃ اللہ کو گئے تو آپ نے حج کے لیے تشریف لے گئے، یہ بھی ایک فرض کی تکمیل تھی، اور ہمارے مجلس میں سے ہی بھائی آؤ ہمارا مہدی حج ہوئے گیا نہیں تو تکمیل کرتے تھے۔ اور رسول نے بھی حج کیا ہے تو زندگی میں ایک ہی مرتبہ کیا ہے، ساری زندگی میں ایک ہی مرتبہ حج کیا ہے، اس کے پہلے بھی نہیں گئے، اس کے بعد نہیں گئے، ایک ہی مرتبہ کیا ہے۔ جب مہدی موعود علیہ السلام جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو مدینہ شاہ نظام رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ میرے اسلام کعبۃ اللہ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، کافی دیر تک بیٹھے ہوئے ہیں۔ مدینہ شاہ نظام رضی اللہ عنہ کے دل میں خیال پیدا ہوا
تھی اور سامنے بیٹھے ہوئے کیا سنا ہے اور دوسروں کو دیکھ رہے ہیں جو کھانے کا ہوتا تب ہم نے سے ہر شخص کی تمنا کیا ہوتی ہے کعبۃ اللہ کو جائیں تو سب سے پہلے طواف کریں. دیکھ رہے تھے زندگی میں شاہ نظام اور خود بھی سمجھ رہے تھے آقا بھی جائیں گے تو پہلے یہ کریں گے کہ طواف کریں گے. زندگی میں شاہ نظام سے پہلے کے حج کے تشریف لے گئے تھے. پھر اس کے بعد زندگی میں شاہ نظام رضی اللہ عنہ نے دیکھا خطرہ پیدا ہوا کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور سب کو طواف کر رہے ہیں آپ تشریف فرمائیں مقابل میں. خطرہ پیدا ہوا پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی آنکھوں سے پردے ہٹا دیے. جب میں نے موت کو دیکھا پردے ہٹا دیے تو اس وقت میں حضرت زندگی میں شاہ نظام سے میرے سامنے پوچھا بھائی نظام کیا دیکھ رہے ہو؟ بھائی نظام کیا دیکھ رہے ہو؟ تو شاہ نظام نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں لوگ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں اور خانہ کعبہ آپ کا طواف کر رہے ہیں. میں نے جو بات کہی وہ بات اب کہتا ہوں. میں نے موت نے فرمایا اللہ نے تم کو آنکھ دیے ہیں آنکھ ہوں تو ایسے ہو آنکھ ہوں تو ایسے ہو. اللہ نے تم کو آنکھ دیے تو جب مرشد تعریف کر دیتا ہے ان آنکھوں کی تو اس کے بعد کیا بات رہتی ہے پردے سے کر گئے تھے. عام لوگ تعریف کرتے ہیں تو تعریف کے قابل بات نہیں ہوتی. وہ تعریف کی بات قابل کی بات نہیں ہوتی. کہنے والا تعریف کرتا ہے کون؟ جو دیکھنے والا ہے. خدا کو دیکھ لیا مخلوق کو بھی دیکھ لیا. خدا کے راز کو جان لیا مخلوق کے دل کو بھی دیکھ لیا. تو میرے موت علیہ السلام نے شاہ نظام کے طرف سے فرمایا کہ اللہ نے آپ کو آنکھ دی ہے. بہت بڑی بات ہے. دنیا میں کچھ پیدا نہ کرو آنکھ پیدا کرو کافی ہے. دھن دولت یہ وہ کچھ بھی پیدا نہ کرو تو انسان کو آنکھ ملنا چاہیے. آنکھ مل جاتی ہے سب کچھ مل جاتا ہے. آنکھ پیدا کرنا ضروری ہے. میرے سامنے فرمایا کہ تمہارے کو اللہ نے آنکھ دی ہے. پھر یہی نہیں صرف آنکھ کی بات نہیں ہے بلکہ کان کی بات بھی آتی ہے. انسان فرماتے ہیں کہ کعبۃ اللہ یہ کہہ رہا ہے فلیعبدوا رب ھذا البیت عبادت کرو اپنے گھر کے مالک کی عبادت. اس وقت بھی حضرت نے سامنے بنایا اللہ نے تم کو کان دیے ہیں کان ہوں تو ایسے ہو. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جس کو آپ سننے کے کان مل جائیں آپ دیکھنے کی آنکھ مل جائے تو کیا اگر یہ سب میرے موت سے پہلے ہوا میرے موت کی تصدیق کی ہے. اسی لیے ہمارے پاس کہتے ہیں کہ مرید کسی بھی مقام پر پہنچ جائے جب تک مرشد تصدیق نہ کرے اس کا کوئی مقام نہیں ہوتا. سند کہاں سے ملنی چاہیے؟ جس یونیورسٹی سے آپ میں پڑھے ہیں وہ سند دیتا ہے تو وہ سند کام کی. وقت آپ داخل ہو گئے اس کے بعد نکل گئے 25,000 دے کر سند لے کر آ گئے وہ سند بھی کہلاتی. سند دینا چاہیے وہ سند دیتا ہے. تو جب سند دیتا ہے وہ درسگاہ دیتی ہے تو پھر آپ کی بات معتبر ہو جاتی ہے. شاہ نظام
یا سنا اس کو آپ نے اپنے طور پر نہیں رکھ دیا بلکہ اس کو پیش کیا میرے موعود علیہ السلام کے دربار میں، اور جب وہاں سے سند ملی، خدا نے آپ کو آنکھیں دی، آنکھوں کو ایسے ہوں، خدا نے آپ کو کان دیے، کان ہوں تو ایسے ہوں، یہ بات حضرت شاہ نظام کے لیے بھی باعث تسکین قلب اور ہمارے لیے بھی اطمینان کا باعث، اور شاہ نظام کے مرتبہ کیا ہے ہم کو بولنے کی ضرورت نہیں، میرے موعود نے خود بتایا۔ ہم لاکھ تعریف کریں ہماری جھوٹی زبان سے یا ہماری محبت سے، عقیدت سے، وہ عقیدت محبت الگ چیز ہے، عقیدت میں اور حقیقت میں بہت بڑا فرق ہے۔ ہماری محبت، ہماری تعریف حقیقت سے، تو میں یہ موعود نے تعریف کی حقیقت سے، پر آپ پہلے حقیقت پیدا کرو تو آپ کا حقیقت کھلتی ہے۔ حقیقت انہیں لوگوں پر کھلتی ہے جن کو حقیقت ہوتی ہے، جہاں حقیقت اندھی ہوتی ہے وہاں حقیقت کھلنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ تو زندگی میں خاندان کی تعریف، زندگی میں خاندان کا مقام حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے پورے عالم میں بتایا ہے۔ تاریخ کے صفحات پر سنہرے حروف سے بات کی گئی ہے۔ اب اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت مہدی خاندان رضی اللہ عنہ نے جو دیکھا ہوگا، ہزاروں لوگ تھے، اور خود مہدی موعود علیہ السلام کے ساتھ بھی 313 تھے، میرے ساتھ کے ساتھ بھی 313 تھے، اور ان 313 میں مہدی موعود کو دیکھنے والی ہستی اور مہدی موعود کے تعلق سے سننے والی ہستی حضرت میاں شاہ نظام رضی اللہ عنہ۔ عقیدت کی روٹ کیا ہوگی؟ بابا عشق پیدا کرو تو اللہ سب دکھانے کے لیے تیار ہے۔ میں آپ لوگوں سے بھی شکایت ہے، یہاں بیٹھے ہوئے سب لوگ کسی نہ کسی مرشد کے مرید تو ہوں گے، میں سچ پوچھتا ہوں کیا آپ کو اپنے اپنے مرشد سے عقیدت ہے؟ سچی عقیدت پیدا کرو، عقیدت سچی پیدا کرو تو حقیقت آپ کو ہوتی ہے۔ آپ عقیدت کو بھول جاتے ہیں اور کچھ چمتکار دیکھنا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ مرشد کے ذریعے سے کچھ چمتکار ہو جائے۔ چمتکار تو سادھوؤں میں زیادہ ہے، چمتکار تو سادھوؤں میں زیادہ ہے، دیوروں کو جاؤ چمتکار آپ کو ملے گی، مگر حقیقت میں آپ ان مشرکوں کا مقابلہ کر نہیں سکتے، حقیقت میں آپ ان مشرکین کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ سچے خدا کو نہیں مانتے، وہ پتھروں کو خدا مان رہے ہیں، وہ جھوٹے ہیں، وہ بھی جانتے ہیں یہ پتھر ہیں ہمارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں، نہ دل ہے، نہ آنکھ ہے، نہ کان ہے، نہ زبان ہے، نہ وہ ہمارے کچھ کام کر سکتے ہیں۔ لیکن ان سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں یہ بھگوان ہم کو دیا، بھگوان کی دیا ہے، اور بھگوان کون ہے ان کا؟ وہ جو گھروں میں رکھے ہوئے ہیں، مندروں میں رکھے ہوئے ہیں، کیا عقیدت ہے ان کی؟ ان کے سامیوں سے ملتے ہیں۔ یہ ہیما ہیلتھ کیمپ کیا ہوتا ہے، ہوا تھا یہاں پر انجمن میں، ایک بار کیمپ ہوا تھا، ہیلتھ کیمپ رکھوں، میگا ہیلتھ کیمپ ہوا تھا اصلاح معاشرہ کی طرف سے، میڈم موومنٹ کی طرف سے۔ وہاں پر ڈاکٹرز بھی آئے تھے، ڈاکٹریاں بھی آئے تھے، تو جب مجھے بلایا گیا میں وہاں پر گیا تو بڑے بڑے سرجن تھے، تو جب میرے سے ملاقات ہوا تو وہ آئے تو انہوں نے مجھ سے ملنے سے پہلے 10 قدم دور چپل اتارے،
پھر آ کر ختم ہوئے. تو میں ان کی عقیدت کو دیکھ رہا تھا، کہ وہ اپنے چپل پہلے اتارتے ہیں کہ یہ گندی چیز ہے، یہ ہمارے مرشد کے سامنے، دیوتا کے سامنے جانے کے قابل نہیں، ہم کو پاک ہونا چاہیے. تو پھر وہ اس کو دور کرتے ہیں، پھر آ کر خاموشی کرتے ہیں. اس سے میں اپنی شان نہیں بول رہا ہوں، ان کی حقیقت کو سامنے کر رہا ہوں. حالانکہ میرا مذہب الگ ہے، ان کا مذہب الگ ہے، پر ان کے پاس اتنی عقیدت ہے. اور ہمارے پاس عقیدت کی کیا ہے؟ عقیدت ہے مگر عقیدت کو بگاڑا جا رہا ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے قدم بوسی کرنے والے یہودی، قدم بوسی کرنے والے بڑے یہودی. اور بیچاروں کو خبر بھی نہیں ہے کہ عقیدت کا رنگ کیسے آتا ہے، عقیدت کا رنگ کیسے آتا ہے. قدم بوسی کرنے کی وجہ سے کچھ مرشدوں کا مقام غلط نہیں ہوتا. یاد رکھو، میں بہت دوسری مثال دے کر بولتا ہوں. اللہ جب ان کو کہتا ہے بار بار نماز پڑھو، سجدہ کرو، تو کیا اللہ اپنی بڑائی چاہتا ہے؟ اگر ایسا ہوا پھر شاید ہمارا اللہ بھی نہیں ہو سکتا، وہ ہمارا اللہ بھی نہیں ہو سکتا. ہم تو کہتے ہیں ساری دنیا اسے سجدہ کرے بھی تو اللہ ہے، اور ساری دنیا اس کے سجدوں کا انکار بھی کرتے تب بھی وہ اللہ ہے. اللہ جو آپ کو سجدہ کرنے کی بات کرتا ہے تو اپنی بڑائی منوانے کے لیے نہیں، آپ کو بڑا بنانے کے لیے کرتا ہے. آپ کو بڑا بنانا ہے. میرے پاس اگر درجہ ہے تو تیرا، تو اپنے بڑے کو بڑا مان، دنیا تجھے بڑا مانے گی. اگر تو اپنے بڑے کو بڑا نہیں مانتا تو دنیا تجھے پیروں تلے گھدر دے گی. اسی وجہ سے تم پتھروں کو پوجتے ہو، جہاروں کو پوجتے ہو، چاند کو پوجتے ہو، سورج کو پوجتے ہو، پانی کو پوجتے ہو. یہ سب تم کیوں پوجتے ہو؟ تم کو اپنی خبر نہیں ہے. اگر تم اپنے سے کیا بڑا ہے اسے دیکھو اور اس کے سامنے جھکو تو ساری مخلوق تمہارے سامنے جھک جائے گی. تم عبداللہ بن جاؤ گے، ساری دنیا تمہارے بندے بن جائے گی، ساری مخلوق تمہاری پوجے گی. پوجے کے بعد ساری مخلوق، تم ایک خدا کا حکم مانو، ساری دنیا تمہارا حکم ماننے کے لیے تیار. دریا کا پانی چڑھا ہوا ہے، دریا کا پانی چڑھا ہوا ہے، حضرت فاروق کی چٹھی پہنچتی ہے، اے پانی رک جا، تو پانی رک جاتا ہے. خدا کا حکم نہیں، رسول کا حکم نہیں، حکم تھا عمر فاروق کا. عمر فاروق اللہ کے سامنے جھکے اور ایسا جھکے کہ اس کے سوا